الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 تک ہماری تفسیر ہو چکی تھی. آج ہماری تفسیر ہوگی سورہ احقاف آیت نمبر 16 سے. جیسا کہ آیت نمبر 15 میں جب ایک مسلمان کی عمر 40 سال جب ہو جاتی ہے تو یہ دعا پڑھنا ہے: رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه. یہ جو دعا ہے، لیکن یہاں ایک دعا میں کیا ہے؟ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میرے اولاد کو نیک بنا دے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي کا آسان جو ترجمہ، اے اللہ میرے اولاد کو نیک بنا دے. سلف میں سے اب تفسیر کتابیں آپ پڑھیں گے تو ایک شخص تھے ابو محشر. وہ ایک عالم دین کے پاس آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں جو نا میرا بیٹا بہت نافرمان ہے، بہت زیادہ نافرمان ہے میرا بیٹا، میری بات نہیں مانتا ہے، نافرمان ہے، میں کیا کروں؟ تو ابو محشر کہتی کہ یہ آیت تم پڑھو. کون سی آیت؟ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. ابو محشر کو جو ہے نا وہ عالم دین کہتے ہیں کہ تم یہ آیت پڑھو. کون سی آیت؟ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. یعنی کہ اگر بیٹا نافرمان ہے اس طرح ہے تو یہ آیت کثرت سے آپ پڑھے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. یہ دعا کرنے سے بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا سدھار سکتا ہے اس کو. تو ابو محشر کو جو نا عالم دین یہی کہتے ہیں کہ جو نا تم یہ آیت جو ہے نا کثرت سے پڑھو. یعنی کہ اس کے بعد آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ جو نیک عمل کرتا ہے، جو توحید پرست ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخلہ دیں گے. آسان آیت ہے. دیکھیے اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، الذین جو نتقبل ہم قبول کرتے ہیں، عنہم ان سے، احسن بہترین، ما عملو جو آپ نے عمل کیا ہے. یعنی کہ جو آپ توحید پرست ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال قبول کریں گے. یعنی کہ جو بھی انسان نیک ہے، توحید پرست ہے، اللہ ان کے اعمال قبول کریں گے. اچھا، توحید کا فائدہ کیا ملے گا؟ وَنَتَجَاوَزْ، اللہ معاف کر دیں گے. نتجاوز معاف کرنا، ان سیئاتہم تمہارے گناہوں کو. اگر آپ توحید پرست رہیں گے اللہ تمہارے اعمال قبول کریں گے، تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. معاف کر کے کیا کریں گے؟ فی اصحاب الجنہ، اللہ آپ کو جنت میں داخلہ دیں گے، آپ کا شمار جنت والوں میں ہوگا. یعنی کہ اس آیت سے جو بات معلوم ہوئی، اگر آپ توحید پر رہیں گے پوری زندگی، تمہارے کتنے بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ابن آدم، اے ابن آدم، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا. زمین کتنی بڑی ہے، اگر تم اتنا گناہ اللہ کے پاس لے کر آؤ، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تو شرک نہیں کرے گا، لاتیتک بقرابها مغفرہ، تیرے جتنے بھی گناہ ہوں تو میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا. یعنی کہ اگر آپ پوری زندگی توحید پر رہیں گے، آپ کے جتنے بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اگر آپ نیک عمل کریں گے، توحید پر رہیں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، اللہ ہم کو جنت دیں گے. وعد الصدق، اللہ کا جو وعدہ ہے سچا ہے. ایک ہوتا ہے کہ ہم لوگ وعدہ کرتے ہیں وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وعد الصدق سچا وعدہ ہے. الذی کانوا یوعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جایا ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بالکل سچا وعدہ ہے. یعنی کہ اللہ کا وعدہ ہے اگر آپ نیک رہیں گے، توحید پرست رہیں گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ تم کو جنت دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 17. آیت نمبر 17 میں سمجھو کہ جو ہے نا ماں باپ مسلمان ہیں، بیٹا کافر ہے. ایک خاندان، ماں باپ مسلمان، بیٹا کافر. اچھا، اب کافر بیٹا جو ہے نا وہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے. یعنی کہ اس آیت پہ کیا ذکر ہے؟ ماں باپ مسلمان، بیٹا کافر. اب کافر جو بیٹا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کو بولتا ہے کہ میں تم سے تنگ آ گیا ہوں. ایک بیٹا اپنے ماں باپ کو بولتا ہے کہ میں تم سے تنگ آ گیا ہوں، تمہاری خدمت کر کے، تم کو دیکھ کے میں تنگ آ گیا ہوں.
پھر اس کے بعد جو مسلمان جو ماں باپ ہی اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہیں اے بیٹا تو برباد ہو جائے گا، اگر تم توحید پر نہیں رہے گا تو برباد ہو جائے گا. یعنی کہ یہ سمجھو کہ جیسا کہ احسن البیان اگر آپ پڑھیں گے اس آیت کی تفسیر میں، انہوں نے کہا کہ جو ہے نا یہ اس خاندان کا ذکر ہے جس میں ماں باپ مسلمان بیٹا کافر. تو ماں باپ جو ہے نا بیٹے کو سمجھاتے ہیں بیٹے تم اسلام قبول کر لو نہیں تو تم برباد ہو جائیں گے. لیکن بیٹا کیا بولتا ہے، اے ماں باپ میں تم سے تنگ آ گیا ہوں. دیکھیے والذی، اور جو قال کہتا ہے، مطلب کافر بیٹا کہتا ہے لی والدی اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں اپنے والدین کو. والذی کہتا ہے کافر لی والدی اپنے بچوں اپنے والدین کو. یعنی کہ یہ جو ہے نا صرف میں جیسا ترجمہ کیا کافر کر کے ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے. ایک مسلمان بیٹا اپنے والدین سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے، افل لکما، افل لکما. کیا مطلب ہے افل لکما؟ میں تم سے تنگ آ گیا ہوں. آسان ترجمہ جو احسن البیان میں، اے ماں باپ میں تم سے تنگ آ گیا ہوں. اگر اب مسلمان بھی اگر بولتا ہے تو اس کی نافرمانی، افل لکما میں تم سے تنگ آ گیا ہوں. اگر کوئی بیٹا اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ میں تم سے تنگ آ گیا ہوں، یہ نافرمان بیٹا ہے. اسی وجہ سے ماں باپ کی نافرمانی شریعت میں حرام ہے. ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، والدین کی نافرمانی شریعت میں حرام ہے. یعنی کہ ایک جو ہے نا بیٹا یہ بولتا ہے اپنے والدین سے میں تمہاری خدمت کر کے میں تنگ آ گیا ہوں. اس کے بعد اتعیداننی، اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے سمجھو کہ جو نا ماں باپ مسلمان بیٹا کافر. بیٹا جو کافر ہے اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ اتعیداننی، اے ماں باپ کیا تم سے مجھے وعدہ کرتے ہو، کیا تم مجھے وعدہ کرتے ہو ان اخرج، ایک میں قبر سے نکالا جائے گا مرنے کے بعد. یعنی کہ ہر انسان مرنے کے بعد دوبارہ جو ہے نا حشر کے میدان میں زندہ ہوگا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جو لوگ بھی انتقال ہو جائیں گے کل حشر کے میدان میں دوبارہ اٹھیں گے. لیکن کافر اس پر ایمان نہیں لاتے. یہ کافر بیٹا جو نا اپنے ماں باپ مسلمان ان سے کہتا ہے اتعیداننی، اے ماں باپ تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو، کیا وعدہ، ان اخرج، ایک ہی مجھے دوبارہ پیدا کیا جائے گا. اخرج کا مطلب نکلنا، کیا مجھے دوبارہ قبر سے نکالا جائے گا، یہ تم مجھے وعدہ کرتے ہو. یہ کافر بیٹا کہتا ہے کہ وقد خلت، تحقیق گزر چکی ہے، القرون، کئی جماعت، من قبل، میرے سے پہلے. یہ کافر بیٹا کہتا ہے کہ ماں باپ میرے سے پہلے کئی لوگ گزر چکے ہیں، کیا وہ قبر سے اٹھے؟ نہیں اٹھے نا. میرے سے پہلے ہمارے باپ دادا پردادا کئی لوگ قبر میں ہی، کیا انہوں نے قبر سے اٹھا؟ نہیں اٹھے، تو میں بھی نہیں اٹھوں گا دوبارہ. اس طرح آج کافر بولتی، اس طرح وہ کافر بیٹا اپنے ماں باپ سے کہتا ہے. گویا کہ جو نا یہ خاندان میں بیٹا کافر ہے، ماں باپ مسلمان ہے. جب ماں باپ بیٹے کو سمجھاتے ہیں تو بیٹا کہتا ہے کہ اے ماں باپ تم بولتے ہیں کہ قبر سے دوبارہ ہم کو اٹھایا جائے گا، یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے کئی لوگ گزر چکے ہیں، ان کو بھی نہیں اٹھایا گیا، ہم کو بھی نہیں اٹھائیں گے. تو اس کے بعد ماں باپ ہما مطلب دونوں، کون؟ ماں باپ جو مسلمان ہیں، یستغیثان اللہ، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو میرے بچے کو ہدایت دے دے. یستغیثان اللہ، اللہ تو میرے بچے کو ہدایت دے دے. دیکھیے یہاں اگر بچہ بگڑا ہوا ہے تو ایک طریقہ آپ اللہ سے مدد مانگے، اللہ میرے بچے کو ہدایت دے دے، اللہ سے مدد، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہدایت دے سکتا، دنیا والے کوئی نہیں، بس اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے. کیونکہ میرا تمام کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. اسی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل تیرے دین پر ثابت قدم رکھ دے. تو جب ماں باپ دیکھتے ہیں کہ بیٹا نافرمان ہے تو وہما یستغیثان اللہ، وہ دونوں اللہ سے مدد مانگتے ہیں. یستغیثان اللہ، یستغیث مدد مانگنا، بولتے ہیں کہ اللہ تو جو نا میرے بچوں کو ہدایت دے دے. ساتھ میں اپنے بیٹے کو کہتی ہیں کہ ویلک، بیٹا تیرا برباد ہو، اگر تو اسلام نہیں لائے گا تو برباد ہو جائے گا. ویلک کا مطلب بربادی، ویلک کا مطلب بربادی. جیسا کہ کوئی انسان برا کرتا ہے بولتے ہیں ہم ویلک، مطلب تیرا بربادی ہو، تو برباد ہو. ویلک کا معنی یعنی کہ یہ ماں باپ جو مسلمان ہی اپنے کافر بچے سے کہتی کہ ویلک، تو برباد ہو جائے گا میرے بیٹے اگر تو اسلام نہیں لائے گا. لیکن تجھے کیا ہے، آمن، تو ایمان لا لے.
یہ مسلمان ماں باپ جو ہے نا اپنے بچے کو کہتے ہیں اے بیٹے تم ایمان لا لو، کیونکہ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا جو وعدہ ہے حق ہے، یعنی کہ دوبارہ اللہ مجھے تجھے تمام کو اٹھائے گا، یہ اللہ کا وعدہ بالکل حق ہے۔ فیقول، اچھا بھی کافر کے کیا بولتا ہے، یہ کافر بیٹا کیا بولتا ہے، فیقول کہتا ہے ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا اساطیر الاولین، پرانے زمانے کا قصہ ہے، اساطیر الاولین پرانے زمانے کا قصہ ہے۔ ماں باپ یہ جو تم بولتے نا کہ دوبارہ اٹھیں گے، یہ سب جھوٹ ہے، پرانے زمانے کا قصہ ہے بس، یہ سب ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل ہم کتاب میں قصے پڑھتے ہیں، جھوٹ ہوتا ہے، من گھڑت ہوتا ہے، بیٹا نے ہی کہا جو نا یہ سب قصے کہانی ہے بس، حقیقت میں سے کچھ نہیں ہے۔ آج ویسے ہی ہوتا ہے، کئی کتابوں میں قصہ ہوتا ہے جو من گھڑت ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، بس لوگ لکھتے ہی بس۔ بیٹا وہی کہتا ہے کہ یہ دوبارہ اٹھنا یہ سب قصہ کہانی ہے، یہ سب ایسی کوئی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ آیت نمبر 17 میں یہ وہ خاندان کا ذکر ہے جس میں بیٹا کافر، ماں باپ مسلمان۔ یہ بیٹا کافر اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ اف لکما، اے ماں باپ میں تم سے تنگ آ گیا ہوں۔ مسلمان بھی کہتے ہیں، اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ اف تک بولتے، کیا یہ اف، یہ بھی نافرمانی ہے۔ ماں باپ آپ کو کچھ بولتے آپ بولتے اف، یہ نافرمانی، یہ بھی نافرمانی ہے، یعنی کہ وہی جو نا یہاں۔ اور دوسری بات، یہ نیک ماں باپ جو ہے نا، مسلمان ماں باپ اپنے کافر بچے کو جو نا توحید کی دعوت دیتے ہیں، تو یہ کافر بیٹا کیا بولتا ہے، اے امی جان، اے ابو جان، کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں دوبارہ تم اٹھایا جائے گا قبر سے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے کئی لوگ گزر چکے ہیں، وہ بھی نہیں اٹھے تو میں بھی نہیں اٹھوں گا دوبارہ۔ اب یہ دونوں ماں باپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ میرے بچے کو ہدایت، دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اور ساتھ میں اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ وہی لک، بیٹا تو برباد ہو جائے گا اگر تو اسلام نہیں لائے گا تو، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ آمین، اے بیٹا تو اسلام قبول کر لے۔ لیکن یہ بیٹا کہتا ہے کہ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، اے ماں باپ یہ جو تم بولتے نا دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ سب پرانے زمانوں کا قصہ ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ آیت نمبر 18 میں جن لوگوں نے بھی قیامت کا انکار کیا، آیت نمبر 18 کا آسان ترجمہ، اس سے پہلے بھی، یعنی کہ جن لوگوں نے بھی قیامت کا انکار کیا تمام کو اللہ نے ہلاک کر دیا، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جن ہو۔ جن لوگوں نے، جیسا کہ قوم عاد ہے، قیامت کا انکار کر اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ قوم سمود ہے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ مدین ہے جو شعیب علیہ السلام کی جو قوم، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ یعنی کہ جو قوم بھی قیامت کا انکار کرے گی، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جن ہو، اللہ ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آیت 18 میں اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، جو حق کا ثابت ہے، ثابت ہو گیا، واجب ہو گیا، علیہم ان پر، القول کا مطلب عذاب، جن لوگوں نے بھی قیامت کا انکار کیا ان پر اللہ کا عذاب واجب ہو گیا۔ القول کا یہاں معنی عذاب ہے، یاد رکھیں، پوری تفسیر کتاب آپ دیکھ لیجئے، القول کا معنی یہاں عذاب ہے، سورہ احقاف آیت نمبر 18 میں، یعنی کہ جن لوگوں نے بھی قیامت کا انکار کر دیا ان پر اللہ کا عذاب واجب ہو گیا۔ یہ کون لوگ ہی؟ فی کئی امت، قد خلت، تحقیق گزر چکی ہے، من قبلہم، آپ سے پہلے، من الانس والجن، جن اور انسانوں میں سے کئی ایسے گروپ ہیں جن لوگوں نے قیامت کا انکار کر دیا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ گویا کہ جیسے قوم سمود، قوم، اس طرح جن میں بھی جنہوں نے انکار کیا اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے کہا جس طرح ہماری موت ہوتی ہے، انسانوں کی موت ہوتی ہے، اس طرح جنوں کی بھی موت ہوتی ہے، اس طرح انسانوں کی وفات ہوتی ہے، اس طرح جنوں کی بھی وفات ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ وہی اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے کہ انسان اور جن جو بھی قیامت کا انکار کرتے ہیں اللہ ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک تمام لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَلِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے درجات ہے، مما عملوا، جو آپ عمل کریں گے، ہر ایک کے لیے درجات ہے جو آپ عمل کریں گے، یہ جنت میں بھی جہنم میں بھی۔ جنت میں 100 درجات تھے، ان فی الجنت 100 درجہ، جنت میں 100 درجات تھے، آپ جیسا عمل کریں گے اللہ ویسا مقام اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ جہنم میں، جہنم کے درجات کو کیا بولیں گے؟ درکات بولیں گے۔ جنت کے درجات کیا ہے؟ اوپر ہیں، جہنم کے درکات نیچے ہیں، سب سے نیچے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب جہنم کے سب سے نیچے کون ہوں گے؟ منافق ہوں گے، سب سے نیچے۔ یعنی کہ درجات، نیک عمل میں بھی جو ہے نا درجات تھی، برے عمل میں درکات، اسٹپ بائی اسٹپ نیچے جائیں گے۔
وہی اللہ نے کہا کہ ہر ایک کو ان کے عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو دے گا درجات. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ, اللہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے. یعنی کہ آپ کوئی نیکی کیے, اللہ اس کو نہیں ہٹائیں گے, اس کا نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ گناہ معاف کر سکتے ہیں, لیکن نیکی آپ جو کرے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا, بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اس کے بعد آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یوم جس دن یعرض, دکھایا جائے گا, الذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا, کیا دکھایا جائے گا؟ علی النار, آگ. اس دن کافروں کے سامنے آگ پیش کیا جائے گا, آگ دکھایا جائے گا. جیسا کہ اس سے پہلے تفسیر گزر چکی ہے سورۃ طٰہٰ کے اندر. اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کل کافر قیامت کی قبر سے اٹھیں گے تو وہاں صرف ایک چیز دیکھیں گے, وہ ہے جہنم. صرف ایک چیز دیکھیں گے, اس کے علاوہ کافر کچھ نہیں دیکھیں گے حشر کے میدان میں. وہی جس دن کافروں کو اپنے سامنے جہنم کو بتایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اذھبتم, اے کافر تمہاری نیکیاں چلے گئی. کافر بھی دنیا میں نیکی کرتا ہے, صدقہ و خیرات کرتا ہے, نیکی کرتا ہے کافر بھی. اللہ نے کہا کہ اذھبتم, چلا گیا تمہاری نیکی. کیسے چلا گیا؟ طیباتکم, تمہاری اچھائیاں, فی حیاتکم الدنیا, تمہاری دنیاوی زندگی. تم دنیا میں بڑے مزے سے تھے نا, یہ تمہاری نیکی سب وہیں ختم ہو گئی. کیونکہ ہم نیک عمل کرتے ہیں, اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا انشاءاللہ. لیکن کافر جو نیک عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ اس کو اسی دنیا میں دے دیتے ہیں. اچھی زندگی, عیاشی, سب کچھ اسی دنیا میں. وہی اللہ فرمایا کہ اذھبتم, تمہاری نیکیاں چلے گئے. کہاں چلے گئے کافر کی نیکیاں؟ جو دنیا میں جو مزے سے زندگی گزارتا تھا نا, اسی میں وہ نیکی کا بدلہ تھا, وہی نیکی کا بدلہ تھا. اذھبتم طیباتکم, تمہاری اچھائیاں, فی حیاتکم الدنیا, دنیاوی زندگی میں تم بڑے مزے سے تھے, تو وہی جو تمہارا سب کچھ چلا گیا. واستمتعتم بها, تم دنیا میں بڑا مزہ اٹھایا, دنیا میں جو تم نے مزہ اٹھایا بس وہی جو نا تمہاری نیکیاں سب جو نا ختم ہو گئے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فالیوم, آج کے دن, اے کافر تجزون, تم کو بدلہ دیا جائے گا, عذاب الہون, رسوا کن عذاب, دردناک عذاب, بما کنتم, جس کا تم تکبر کرتے تھے, فی الارض, زمین میں, بغیر الحق, بغیر حق. یعنی کہ کافر کے پاس حق بھی نہیں ہے, صحیح دین بھی نہیں ہے, پھر بھی تکبر سے چلتا ہے کافر. اللہ نے کہا کہ اے کافر, آج کے دن تجھے, قیامت کی تجھے بدلہ دیا جائے گا جس کا تو تکبر کرتا تھا زمین میں بغیر حق کے, اور بما کنتم تفسقون, جس کا تم نافرمان تھا. اس دنیا میں کافر نافرمانی کرتا ہے, جوا کھیلتا ہے, شراب, جو بھی کرتا ہے سب نافرمانی ہے. ایک کافر جو اس دنیا میں تو نافرمانی کرتا تھا, بغیر حق کے زمین میں تکبر کرتا تھا, اس کے بدلے آج تجھے دردناک عذاب میں اللہ تعالیٰ تجھے ڈھکیل دیں گے. آیت نمبر 20 جو ہے نا آسان ہے, اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ کافروں کو جہنم بتایا جائے گا, اور ساتھ میں یہ کہا جائے گا اے کافر جو تم نیک عمل کیے ہیں دنیا میں ہم نے تم کو اس کا بدلہ دے دیا. تیسرا, آج جو ہے نا تم کو جہنم میں رہنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ دو ریزن ہے, دنیا میں تم نافرمان تھے اور بغیر حق کے زمین میں تکبر کے ساتھ تم جو ہے نا چلتے تھے. اس کے بعد جیسا کہ سورت کا نام ہے سورۃ الاحقاف, سورۃ الاحقاف اس سورت کا نام. احقاف کا معنی جہاں قوم عاد رہتے تھے اس جگہ کو بولتی ہے احقاف. ایسا کہ گاؤں ہوتا ہے, اس گاؤں کا ایک نام ہوتا ہے. جہاں قوم عاد رہتے تھے اس گاؤں کا نام احقاف ہے, اس گاؤں کا نام جو ہے نا احقاف ہے. اللہ نے کہا کہ وذکر, اے لوگو یاد کرو, اخا عاد, عاد کے بھائیوں کو, عاد کے قوم کو یاد کرو. عاد کے بھائی مطلب عاد کے قوم, جو قوم عاد جو نافرمان تھے. قوم عاد کے پاس نبی کون تھے؟ ہود علیہ السلام. جیسا کہ یہ واقعہ اس سے پہلے سورہ حاقہ میں بھی گزر چکا ہے, کئی مرتبہ گزر چکا ہے. ہود علیہ السلام قوم عاد کے پاس آ کر دین کی دعوت دیتے ہیں. ہاں, جب انذر, ڈراتے ہیں, کون؟ ہود علیہ السلام, قومہ, اپنے قوم کو. ہود علیہ السلام اپنے قوم والوں کو ڈراتے ہیں. ہاں, یہ قوم والے کہاں ہوتے؟ بالاحقاف, احقاف میں ہوتی. احقاف جہاں قوم عاد رہتے تھے, قوم عاد جہاں رہتے تھے اس جگہ کو احقاف بولتے. یعنی کہ ہود علیہ السلام اپنے قوم والوں کو جو نا ان کی بستی میں جا, احقاف میں جا کر جو نا ڈراتے ہیں. اور وقد خلت النذر, اور کہتے ہیں کہ تحقیق کے گزر چکا ہے ڈرانے والا, من بین یدیہ, ان سے پہلے اور ان کے بعد, اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی. یعنی کہ قوم
ہود علیہ السلام قوم عاد کے پاس جا کر بولتی دیکھیں اس سے پہلے ڈرانے والے گزر چکے ہیں، میں بھی ڈرانے والا ہوں، بس میں آپ سے یہی کہوں گا کہ لا تعبدوا الا اللہ، لیکن تم اللہ کی عبادت کرو، بس یہ قوم عاد والے تم اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ انی اخاف علیکم، بے شک میں تم کو ڈراتا ہوں عذاب یوم عظیم، دردناک عذاب کے دن سے، قیامت کے دن بڑا خطرناک ہوگا، اس دن کے عذاب سے میں تم کو ڈراتا ہوں۔ یعنی کہ ہود علیہ السلام، آسان جو ترجمہ ہے، ہود علیہ السلام اپنے قوم عاد والوں کو جو نا تبلیغ کرتے، دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اب قوم والے کیا بولتے ہیں؟ ہو سکتا ہے نا کہ میں کسی کو دین کی دعوت دیتا ہوں، وہ ریاکشن میں کوئی نہ کوئی بولتا ہے نا، مجھے کچھ نہ کچھ بولتا ہے، تو اس طرح جو ہے نا قوم عاد والے کیا بولتے ہیں؟ جب ہود علیہ السلام دین کی دعوت دیتے ہیں تو قوم عاد کہتے ہیں، قالو کہتے ہیں، اجئتنا، اے ہود تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ لتأفکنا، تاکہ ہم کو دور کر دے، عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے، کیونکہ قوم عاد بھی بت کی عبادت کرتے تھے، قوم عاد بھی بت کی عبادت کرتے تھے۔ جب ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھیں بت وغیرہ کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، تو قوم عاد والوں نے کہا کہ اے ہود تم اس وجہ سے آئے ہی تاکہ ہم کو ہمارے معبودوں سے دور کریں، اجئتنا، تم ہمارے پاس آئے ہی ہود، کیوں؟ لتأفکنا، تاکہ ہم کو دور کرے، عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے۔ تو قوم والوں نے کہا، قوم عاد نے کہا فأتینا بما تعدنا، فأتینا لے کر آؤ ہود علیہ السلام، بما تعدنا، جو تم وعدہ کرتے ہو ہم سے۔ ہود علیہ السلام کیا بولتے تھے؟ اگر تم ایمان نہیں لائے گے تو عذاب آئے گا۔ قوم والوں نے کہا کہ عذاب لاؤ، اے ہود تم بولتے نا کہ عذاب، چلو عذاب لے کر آؤ، ہم ایمان نہیں لائے نا، چلو عذاب لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہیں۔ یعنی کہ جب ہود علیہ السلام دین کی دعوت دیتے ہیں، قوم والوں نے کہا کہ جنا اے ہود تم ہم کو ہمارے باپ داداؤں کے دین سے، ہمارے معبودوں سے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا اے ہود تم کہتے ہیں جو نا ایمان نہیں لائے تو عذاب آئے گا، چلو عذاب لے کر آؤ، چلو عذاب لے کر آؤ، اے ہود اگر تم سچے ہیں تو عذاب لے کر آؤ۔ اچھا قال، ہود علیہ السلام نے کہا کہ انما العلم عند اللہ، عذاب کب آئے گا اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ انما، بے شک، العلم، اس کا جو علم ہے، یعنی کہ قیامت کب آئے گا، عذاب کب آئے گا، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ اے قوم والے تم مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ عذاب کرے، یہ عذاب لانے والا اللہ تعالیٰ، وہ مجھے معلوم نہیں ہے، میرا کام کیا ہے؟ وَأُبَلِّغُكُمْ، میں تم کو پہنچاتا ہوں، میں تم کو پر تبلیغ کرتا ہوں، میں تم کو دین کی بات بتاتا ہوں، ما ارسلت به الیکم، جس کا مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے وہ میں تم کو پڑھ کے سناتا ہوں، بس یہی میرا کام۔ عذاب لانا نہیں لانا یہ اللہ کا کام ہے، یعنی کہ ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ عذاب کب آئے گا یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن میرا کام ابلغکم، میرا کام تبلیغ کرنا ہے، ما ارسلت به الیکم، جس کے ذریعے سے مجھے بھیجا گیا ہے، جو کتاب مجھے دیا گیا ہے، جو دین مجھے دیا گیا ہے، وہ دین میں جو نا تم تک پہنچاؤں گا، بس یہی میرا کام ہے۔ لیکن ولکنی، ہود علیہ السلام کہتے ہیں لیکن میں اراکم، اے قوم عاد میں تم کو دیکھتا ہوں، قوما تجہلون، تم ایک جاہل قوم ہے۔ ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے قوم تم ایک جاہل قوم ہے۔ ہود علیہ السلام خود اپنے قوم سے کہتے ہیں اے قوم عاد تم ایک جاہل قوم ہے، میں ویسے ہی دیکھتا ہوں کیونکہ تم ایمان نہیں لاتے ہو۔ اچھا یہ قوم والے عذاب پوچھ رہے تھے نا، ہود علیہ السلام اگر تم سچے ہیں تو عذاب لے کر آؤ، چلو عذاب آ گیا۔ کیسا عذاب آیا دیکھیں یہاں، فلما، پس جب، رأوہ، ان کو دیکھتے ہیں، یہ پورے قوم والے ایک مرتبہ دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ عارضا، بادل، پورے قوم والے بادل کو دیکھتے ہیں۔ یہ بادل کیسا ہے؟ مستقبل، آتا ہے، کہتے بادل چلتے رہتا ہے نا، بادل آتا ہے کہاں؟ اودیتہم، ان کے قریوں کے پاس، یعنی کہ بادل جو ہے نا ان کے قریے کے پاس، ان کے گاؤں کے پاس آ رہا تھا۔ اب پورے قوم والے دیکھ رہے، کیونکہ جیسا کہ بادل آتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے، تو اس طرح جو ہے نا جب قوم عاد والے دیکھتے ہیں کہ ایک جو بادل جو ہے نا وہاں آ رہا ہے، ان کے قریوں کے پاس، ان کے وادی کے پاس آ رہا ہے، تو قالو، پورے قوم والوں نے کہا کہ ہاذا، یہ عارض، یہ جو بادل ہے، ممطرنا، ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ جیسا کہ ہم اور آج بھی دیکھتے ہیں کوئی بادل وہاں آتا ہے، ہم بولتے ہیں کہ ہاں دیکھیں بارش آنے والا ہے۔ اس طرح جو ہے نا قوم عاد والے، پورے قوم عاد والے دیکھتے ہیں کہ یہ بادل ہے، جو بادل آ رہا ہے، یہ جو بادل ہے ہم پر بارش برسانے والا ہے، عارض بادل ہے، ممطرنا، ہم پر بارش آنے والا ہے۔ لیکن ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ بل، نہیں، ہوا مستعجلتم بھی، اے قوم والے تم نے جلدی کیا ہے، مستعجلتم، جلدی کرنا،
قوم والے خود بولتے تھے عذاب ہونا عذاب ہونا. چلو ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ عذاب، یہ بارش نہیں ہے، عذاب ہے. کون سا عذاب ہے؟ جو تم مانگتے تھے، عذاب لاؤ عذاب لاؤ، وہی مستعجل تم بھی، جس کا تم جلدی کرتے تھے آ گیا. ریح، یہ عذاب کیسا تھا؟ ریح ہوا تھا، فیہا عذاب علیم، جس میں دردناک عذاب. یعنی کہ قوم عاد جو نا، جو بادل نظر آ رہا تھا، اصل وہ عذاب تھا ہوا کی شکل میں. جیسا کہ اللہ نے سورہ حاقہ میں اللہ نے کہا سخرها علیہم 7 لیال، 7 دن، و8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن، مسلسل قوم عاد پر جو نا ہوا آنے لگی مسلسل. یہ جو بادل جو نظر آتا اصل یہ ہوا تھا. وہی تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ بل ہوا مستعجلتم بھی، اے قوم والے تم جلدی کرے، تم تو بول رہے تھے عذاب عذاب، چلو عذاب آ گئے. وہ بھی عذاب کیسا؟ رہی ہوا، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہوا نہیں رکا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی. قوم عاد اتنے ہٹے کھٹے تھے. بعض علماء نے کہا کہ جو نا 300 ذرا اتنے لمبے تھے. ایک ذرا یہاں سے، یہ بڑی انگلی وہاں سے لے کر یہاں تک ایک ذرا بولتے ہیں، وضو کرتے ہیں نا، ایک ذرا، 300 ذرا اتنے لمبے تھے قوم عاد والے، جو اپنے احقاف، اپنی بستی میں رہتے تھے احقاف میں. 7 دن اور 8 راتیں مسلسل ہوا، 1 سیکنڈ بھی ہوا نہیں رکا، مسلسل ہوا آنے لگا. پورے قوم عاد ہلاک ہو گئے، پورے قوم عاد ہلاک ہو گئے. ان کی باڑی کیسی گری ہوئی تھی میدان میں؟ اللہ نے کہا سورہ حاقہ کے اندر کأنہم اعجاز نخل منقعر، کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس میں اوپر کا جو یہ ہوتا ہے درخت، پتا، کھجور سب، وہ نکال دو، آپ صرف لکڑی رکھو. اس طرح ان کی باڑی پڑی ہوئی تھی. ان کا سر کٹ کے جو ہے صرف ان کی باڑی پڑی ہوئی تھی. قوم عاد کے سر کٹ کر صرف ان کی باڑی پڑی ہوئی تھی. پورے قوم عاد ہلاک ہو گئے ہوا کے ذریعے سے. اسی وجہ سے جیسا کہ آپ بھی جب باہر نکلتے ہیں، یہ ٹھنڈی ہوا آتی ہے، یہ ہوا عذاب بھی بن سکتی ہے. اس سے بچنے کے لیے ہم جو دعا ہے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ ونعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. جب آپ باہر نکلتی ٹھنڈی ہوا، اس سے بخار بھی آ سکتا ہے، بیماری بھی آ سکتی ہے. آپ یہ دعا پڑھیں گے تو یہ دعا کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اس ہوا میں جو شر ہے تو مجھے اس سے بچا لے، اللہ اس ہوا میں جو خیر ہے تو مجھے وہ دے دے. بس باہر نکلتے وقت جیسا کہ گھر کے باہر نکلنے کی جو دعا ہے، یہ بھی دعا انسان پڑھ کے نکلے. جب پورے قوم والے ہلاک ہو گئے، اب وہ کیسا دکھتا تھا وہ گاؤں؟ پورے قوم عاد ہلاک ہو گئے. ہاں، تدمر، اللہ نے فرمایا کہ تدمر، ہلاک ہو گئے، پیس پیس ہو گئے، کل شیء، ہر چیز. قوم عاد کے ہر لوگ، جیسا کہ ہوا آ کے جو ہے نا قوم عاد کے اوپر لے کر جاتے تھے لوگوں کو، پھر زمین جو پٹکتی تھی سر آدھا جسم آدھا ہو جاتا تھا. اس طرح پورے قوم عاد تدمر، ہلاک ہو گئے، کل شیء، ہر چیز، بامر ربہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے پورے قوم عاد جو نا ہلاک ہو گئے. فاصبحوا، بس وہ ہو گیا، لا یرا، نہیں دیکھے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نہیں دیکھیں گے، الا مساکنہم، مگر ان کے گھر. بس یعنی کہ عذاب آنے کے بعد اگر آپ جا کر دیکھیں گے قوم عاد احقاف میں، جہاں قوم عاد رہتے تھے، وہاں سے ان کے گھر نظر آئیں گے، کوئی ایک شخص نظر نہیں آئے گا، پورے کے پورے ہلاک ہو گئے. فاصبحوا لا یرا، آپ نہیں دیکھیں گے، الا مساکنہم، مگر ان کا گھر. بس ان کے علاوہ کچھ آپ کو نظر نہیں آئے گا. کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو، اسی طرح ہم جو ہے نا مجرم قوم کو جو ہے نا بدلہ دیتے ہیں. یہاں تک آج ہماری تفسیر جو ہے نا کافی ہے. یعنی کہ آج جو بات بتائی گئی ہے آج کی تفسیر میں، آیت نمبر 16 میں اللہ نے کہا کہ جو نیک عمل کریں گے اس کا بدلہ جنت ہے. آیت نمبر 17 میں بیٹا اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ میں تم سے تنگ آ گیا ہوں، یہ نافرمان بیٹا ہے. دوسرا، اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ خاندان جس میں ماں باپ مسلمان، بیٹا کافر، یہ ماں باپ اپنے بیٹے کو توحید کی طرف سمجھاتے ہیں، لیکن بیٹا بولتا ہے کہ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ ماں باپ یہ سب جھوٹ ہے، توحید وغیرہ کچھ نہیں ہے، دوبارہ سب اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں اٹھائے گا، یہ سب جھوٹ ہے. یعنی کہ ماں باپ اپنے بچوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 18 میں اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے قیامت کا انکار کیا ان پر اللہ کا عذاب آ گیا. پھر آیت نمبر 19 میں اللہ نے کہا آپ جیسا عمل کریں گے ویسا اللہ تعالیٰ آپ کو بدلا دے گا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ کل کافروں کو جہنم بتایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کافر دنیا میں تجھے نیک عمل کرتا تھا نا، بس دنیا میں ہی تجھے اس کا بدلہ مل گیا. جیسا کہ آج کافر بڑے عیاشی میں ہی،
اللہ نے کہا کہ ایک کافر جو دنیا میں جو نیک عمل کرتا تھا اس کا بدلہ تجھے دنیا میں مل گیا، آج تیرے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قوم عاد کا ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ اس سورت کا نام احقاف، احقاف کا مطلب جہاں قوم عاد رہتے تھے وہاں نبی کون آئے؟ ہود علیہ السلام۔ اگر اپنے قوم والوں کو دین کی دعوت دیتی، توحید کی دعوت دیتی، قوم والوں نے کہا کہ اے ہود، تم ہم کو ہمارے معبودوں سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں اے ہود، تم کہتے ہیں جو نا ایمان نہیں لائے تو عذاب آئے گا، چلو عذاب لے کر آؤ، چلو عذاب لے کر آؤ۔ تو ہود علیہ السلام نے دو جواب دیتے، دیکھیے عذاب لانا میرے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرا کام کیا ہے؟ لوگوں کو دین کی بات بتانا، بس میرا کام اتنا ہی ہے۔ جب قوم والوں نے عذاب پوچھا تو ایک مرتبہ کیا ہوا، بادل آ کے کھڑا ہو گیا، بادل جو نا آ رہا تھا ان کے قوم عاد کی بستی کے پاس۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بارش ہے، یہ تو بارش ہم پر برسنے والی ہے۔ تو قوم ہود علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ تو عذاب ہے جو تم جلدی کر رہے تھے، تو پوچھ رہے تھے عذاب لاؤ عذاب لاؤ، چلو عذاب آ گیا۔ تو جب عذاب، وہ بھی کون سا؟ ہوا، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا، پورے قوم عاد ہلاک ہو گئے۔ ان کی باڑی کیسی گری ہوئی تھی؟ جس طرح کھجور کا درخت ہے اس کا سر نکال دو آپ، اس طرح قوم عاد کے صرف جسم تھا، سر الگ ہو گیا تھا، سر الگ، دھڑ الگ ہو گیا تھا۔ اس طرح پورے قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اس وقت اللہ نے کہا کہ ہلاک کرنے کے بعد اگر آپ جا کے وہاں دیکھیں گے صرف آپ کو بستی نظر آئے گی، کوئی قوم عاد کا ایک شخص بھی نظر نہیں آئے گا، پورا قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ فاصبحوا لا یرا، پس ہو گیا، لا یرا، آپ نہیں دیکھیں گے، الا مساکنہم، مگر ان کے گھروں کو بس۔ کہاں تھے یہ گھر؟ حضرموت میں انشاءاللہ یوٹیوب میں آپ کو اس میں واٹس ایپ میں آپ کو بھیجوں گا جو نا یہ کہاں رہتے تھے۔ ان کے گھر آج بھی ہے حضرموت کے ایک جگہ، میں آپ کو جو نا وہاں بھیجتا ہوں، وہ گروپ میں آپ کو انشاءاللہ بھیجتا ہوں۔ اس پر اللہ نے کہا کہ جو بھی مجرم قوم ہے ہم ان کو اسی طرح عذاب دیتے ہیں۔